معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج جو ہے ایک اور ویڈیو اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دعا پڑھ لیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو معزز سامعین، چلیے بورڈ کی جانب سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 26، تختی نمبر 4، تنوین۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تختی نمبر 4، تنوین، اور آج ہم تنوین میں سے 2 زبر پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں اور معزز سامعین، 2 زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتے ہیں اور 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین والے حرف پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، اور غنہ جو ہے وہ ناک میں سے ایک الف کے برابر آواز نکالنے کو غنہ کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی کیا مقدار ہوتی ہے یہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی بتا دیا تھا، تو اس کی 1 الف کے برابر مقدار ہوتی ہے۔ تو آئیے سبق میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ تو سبق کا اگلا حصہ بھی جو ہم پڑھ لیتے ہیں، آخری والا، تو میرے ساتھ اس حرف کی جوڑ رواں پڑھ لیں۔ قاد زبر قن، قاف مخرج سے موٹا ہے تو موٹا ہونے کا خیال رکھیے گا کہ موٹا ہو حرف۔ قاد زبر قن، اس حرف کی جوڑ رواں ضاد زبر غن، اس حرف کی جوڑ رواں ضاد زبر غن، اس حرف کی جوڑ رواں عین دو زبر عن، اس حرف کی جوڑ رواں غین دو زبر غن، اس حرف کی جوڑ رواں فا دو زبر فن، اس حرف کی جوڑ رواں قاف دو زبر قن، اس حرف کی جوڑ رواں کاف دو زبر کن، اس حرف کی جوڑ رواں لام دو زبر لن، اس کا جوڑ رواں میم دو زبر من، اس کا جوڑ رواں نون دو زبر نن، اس کی جوڑ رواں واو دو زبر ون۔ کوشش کرا کریں آپ لوگ جو ہے حرف کو جس طرح ہم نے مفرد میں کھینچ کر پڑھا تھا، تو کوشش کریں کہ اسی طرح کھینچ کر جو ہے اس کی جوڑ رواں کریں، تو اس سے آپ کے مخرج میں بہت آپ کو جو ہے مدد ملے گی صحیح ہونے میں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے واو کو کھینچ دیا، 3 حرف ہے تو لمبا کھینچیں گے 5 الف کے برابر، واو دو زبر ون، اس طرح، ٹھیک ہے؟ رواں نہیں کھینچنی، حرف کو اپنی جو ہے ایک آواز میں کھینچنا ہے، جو ہم نے مفرد میں سیکھا تھا۔ تو مفرد والی حالت میں اس کو کھینچنا ہے، جب ہم رواں بنائیں گے تو اس وقت نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ اس کی تو ایک الف کی مقدار ہے جیسا کہ بتایا ہے۔ ہا دو زبر ہن، حمزہ کو فوراً ادا کریں گے، حمزہ دو زبر ان،
रवा की मकदार सबकी एक सी ही होगी, एक अलिफ के बराबर, न कम न ज़्यादा। या दो ज़बर यन, यहाँ तक जोड़ रवा मुकम्मल हो गया है हुरूफों का, तो अब हमने इसकी रवा सिर्फ पढ़नी है, ठीक है। क़न, इसका रवा, ग़न, इस हर्फ का रवा, अन, इसका रवा, गन, इसका रवा, फन, इसका रवा, कन, इसका रवा, कन, इसकी रवा, लन, मन, नन, वन, हन, अन, अन। अच्छा, इसकी एक बात जो रह गई थी वो ध्यान से सुन लें। जिस तरह हमज़ा पे हरकत आती है तो हमज़ा पढ़ते हैं, इसी तरह अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है, दो ज़बर की तनवीन आ जाती है, तो भी इसको हमज़ा ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम हमज़ा ही पढ़ेंगे, तो इसकी जोड़ इसी तरह होगी, हमज़ा दो ज़बर अन। तो सामीन इसमें जो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिस तरह हरकत में हमने ज़बर ज़ेर पेश में अलिफ को हरकत आने पर हमने हमज़ा पढ़ा था, वही तरीक़ा होगा यहाँ पर भी। हमने अलिफ के ऊपर अगर दो ज़बर की तनवीन आ जाती है तो जब भी हम इसको हमज़ा ही बोलेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, हमज़ा दो ज़बर अन, रवा में अन, आखिरी हर्फ हमारा यन, यन। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है इस तख्ती के या तक जो है तमाम हर्फ जो है उसकी जोड़ रवा जो है मुकम्मल हो गई है। तो इंशाअल्लाह आगे जो है हम आवाज़ हुरूफ की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए। अच्छा जी, यहाँ पे हम आवाज़ हुरूफ की प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी दो ज़बर की तनवीन में, ताकि मखारिज की अदायगी और उसका फ़र्क जो है हम सही तरीक़े से यहाँ पे करना सीख लें। तो मैं हर तख्ती में कोशिश करूँगा कि हम आवाज़ हुरूफ की भी आपको प्रैक्टिस करवा दूँ साथ साथ, ठीक है। तो पढ़ें मेरे साथ, हम आवाज़ हुरूफ की अदायगी दो ज़बर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ रवा पढ़ेंगे, तो रवा पढ़ें मेरे साथ। ता जो है वो मखारिज के एतबार से बारीक है, तो आपने इसकी रवा बारीक पढ़नी है। तन, तन। और जो है मखरज से मोटा हर्फ है, तो आपने इसकी अदायगी मोटी पढ़नी है। क़न, क़न, क़न। ज़ाल नरमी वाला बारीक हर्फ है, तो इसकी अदायगी हमने नरमी से पढ़नी है। ज़न, ज़न। ज़बान की नोक को ऊपर वाले सामने के जो दो दांत हैं उससे मिला लें और इसको नरमी से पढ़ें। ज़न। बिल्कुल इसी मखरज से ज़बान के सहारे से ही इसको मोटा करके पढ़ें, होंठ गोल होने ना पाए। वन, वन, वन। ज़बान की नोक को इन्हीं दो दांतों के नीचे वाले दांतों पे ले जाएं, उसके पीछे लगाएं, सख्ती से पढ़ें। ज़न, ज़न। अगला हर्फ मखारिज से मोटा हर्फ है ये अगला हर्फ, तो इसको आपने मोटा पढ़ना है। ज़बान की करवट ऊपर के उल्टे हाथ की दाढ़ का अंदरूनी किनारा, ठीक है। वन, वन। अगला हर्फ नरमी वाला है, नरमी से पढ़ें।
ثن ثن. اگلا سیٹی والا حرف ہے باریک سن سن. اگلا حرف موٹا ہے سیٹی والا صن. سین اور صاد کی ادائیگی میں خصوصی خیال رکھا کریں کہ صاد کی آواز باریک نہ ہو جائے ورنہ سین کی آواز لگے گی، اور سین کی آواز موٹی نہ ہو جائے ورنہ ایسا لگے گا جیسے آپ صاد ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صن. اگلا حرف پڑھیں، حروف حلقی ہے، حلق کا درمیانہ حصہ ہے. حن حن. حروف حلقی ہے، حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، سخت تھوڑا بھاری آواز میں آواز نکلے گی اس کی. ہن ہن ہن. ٹھیک ہے. اگلا حرف موٹا حرف ہے قن. ہونٹ گول ہونے نہ پائے. قن قن. ٹھیک ہے، منہ میں ہی آواز کو اس طرح گھما کر نکالنا ہے کہ آواز موٹی ہو لیکن ہونٹ گول ہونے نہ پائے. ٹھیک ہے، شروع میں ہونٹ گول ہوتے رہیں گے، آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ بآسانی حرف ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے کن باریک کن. ہم آواز حروف کی پریکٹس اس لیے بار بار کروائی جاتی ہے کہ حرف کی ادائیگی میں بہت پریشانی ہوتی ہے جب ان میں مختلف قسم کی حرکات و تنوین آتی ہیں. ٹھیک ہے. اگلا حرف ان. حلق کا آخری حصہ ان، سینے کی طرف سے ان. حلق کا درمیانہ حصہ حلق کے بیچ والے حصے سے عن عن. تو معزز سامعین اور پیارے بچوں، یہاں پر ہماری تختی نمبر 4 تنوین جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور یہاں پر ہمارا جو ہے سبق جو ہے وہ ہم آواز کا وہ بھی مکمل ہو گیا ہے. امید ہے جو کچھ آپ کو اس تختی میں بتایا سمجھایا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. آپ کو ہر تختی میں جو ہے ہم آواز حروف میں انشاءاللہ اسی طرح آخری حصے میں سمجھاتا رہوں گا. آپ نے ادائیگی کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں ہر تختی کے آخر میں یہ ہم آواز حروف سمجھا رہا ہوں تو اس کی اہمیت تو ہوگی جب بھی میں بار بار سمجھا رہا ہوں. ابھی آپ لوگوں کو شاید نہ لگے کہ اس کی اہمیت ہے، لیکن جیسے جیسے آپ لوگ آگے بڑھتے جائیں گے اور جب جڑے الفاظوں میں آئیں گے، آیتوں میں آئیں گے، تو آپ کو اس کی اہمیت کا بڑا احساس ہوگا بہت زیادہ. اگرچہ آپ نے یہاں پر خوب محنت کی ہوگی ہم آواز حروف پر، مخارج کے اوپر اور ان کے اندر فرق کرنے میں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں آئے گی آیتوں کو پڑھنے میں، لفظوں کو ادا کرنے میں، اور ان کو الگ الگ ان کے مخرج سے ادا کرنے میں کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں آئے گی. لیکن آپ لوگوں نے اس کو ایک عام سی اور آسان سی چیز سمجھ کر، اور یہ تو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں یہ کیا، تو اس طرح سے سوچ کر اس کو اگر آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس پہ صحیح طرح سے محنت نہیں کی اور اس کو صحیح طرح نہیں سمجھا اور بار بار اس کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کی آپ نے، تو آپ لوگوں کو آگے بڑی دقت اور پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں ہمارے، یا ہمارے جو ہے جوان حضرات ہوں، یا ہمارے جو ہے وہ بزرگ حضرات ہوں جو بھی ہوں، یا ہماری خواتین ہوں، کوئی بھی ہو، تو یہ پریشانی ان کو ضرور ہوگی اگر انہوں نے صحیح طرح پریکٹس نہیں کی ہوگی. تو میں بار بار اسی لیے شروع سے ہی اس مخارج کے اوپر جو ہے زیادہ زور دیتے ہوئے بار بار اسی کو سمجھا رہا ہوں. تو امید ہے میری باتوں سے بھی آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ ان باتوں کی اہمیت کو سمجھیں گے، ان حروفوں کی اہمیت کو سمجھیں گے. تو انشاءاللہ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ میں اسی طرح کوشش کرتا رہوں. میرے حق میں دعا کیجیے گا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.